ٹھیک ہے، جب لوگ روح القدس سے بپتسمہ لیتے تھے ہم اسے اعمال 2 میں دیکھتے ہیں، اعمال 8 میں، اعمال 10 میں اور اعمال 19 میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہر بار ٹھیک ہے لوگ بھر جاتے ہیں، وہ دوسری زبانوں میں بولتے ہیں یا نبوت کرتے ہیں یا کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اپنا منہ کھولتے ہیں، وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا بتا ہے؟ تو ایک بات یہ ہے کہ روح القدس بہت زبانی روح ہے، جیسے وہ بولنے والا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، وہ بولتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں زبانی طور پر ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں زبانی طور پر ہوتی ہیں۔ اب آئیے 1 منٹ کے لیے زبانوں میں بولنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ رسول پولس نے اس کی وضاحت 1 کرنتھیوں 14 میں کی ہے۔ بہت سے لوگ واقعی ضدی ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ضد نہ کریں، بلکہ بس خدا کے کلام کے آگے سر جھکا دیں اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں یہاں ختم کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ دعا کروں گا تاکہ آپ بھر جائیں اور خود کو سپورٹ کر دیں۔ لیکن مجھے یہاں 1 لمحے کے لیے زبانوں کے بارے میں بات کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے تقریباً 7 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ اعمال 2 میں اسے گلاسولیا کہا گیا ہے، اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ باقی جگہوں پر کیا ہوا، جہاں صرف یہ لکھا ہے کہ وہ زبانوں میں بولے۔ لیکن گلاسولیا کا مطلب ہے کسی اور زبان میں بولنا، جیسے کہ روس سے کوئی شخص ہو اور وہ سن کر پہچان لے کہ واہ یہ تو روسی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تقریباً 7 وجوہات ہیں۔ مثلاً پولس 1 کرنتھیوں 14 میں کہتا ہے، اسے غلط سمجھنا بھی مشکل ہے کہ زبان میں بولنے والا خود کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہوں؟ ہاں؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سب سے مقدس ایمان میں مضبوط ہوں؟ یہودا 20 روح القدس کے ساتھ دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ کیسے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو روح القدس آپ کے ذریعے دعا کرتا ہے۔ رومیو 8، ٹھیک ہے؟ جو شخص دوسری زبان میں بولتا ہے وہ راز کی باتیں کرتا ہے۔ کیا آپ راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ خدا سے بات کرتا ہے، انسان سے نہیں، ٹھیک ہے؟ خدا سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کہتا ہے پھر نتیجہ کیا ہے؟ تو میں روح کے ساتھ گاؤں گا، میں سمجھ کے ساتھ گاؤں گا، میں روح کے ساتھ دعا کروں گا، میں سمجھ کے ساتھ دعا کروں گا، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کہتے ہیں میں زبانیں بولنا چاہتا ہوں، آپ میں بولنے کی تڑپ ہونی چاہیے اور روحانی نعمتوں کی تمنا کریں، خاص طور پر یہ کہ آپ نبوت کر سکیں۔ میں 1 منٹ میں نبوت کے بارے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں زبانوں کے تحفے کے لیے۔ لیکن میں دراصل زبانوں کے تحفے کے لیے دعا نہیں کر رہا، میں روح القدس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اے باپ، یسوع کے نام میں ہر سننے والے کو اپنے روح القدس سے بھر دے، روح القدس سے بھر دیں۔ وہ کتنا زیادہ ان کو روح القدس دے گا جو اس سے مانگتے ہیں۔ یسوع سے مانگو کہ وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے۔ ہمارے آسمانی باپ سے روح القدس دینے کے لیے کہو، کیونکہ یہ اس کی اچھی خوشی ہے کہ وہ ان کو روح القدس دے جو اس سے مانگتے اور مانتے ہیں۔ کہو، مجھے اپنی روح القدس سے بھر باؤ۔ پوچھیں جیسے دن میں 10-20 بار، میں ہر وقت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنے سارے کیوں؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا بہت اندھیرا اور گوشت ہے، مجھے بہتر بنانے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے خود کو پیدا کرنے اور ہلچل مچاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا واپس آؤ اور بھی کچھ حاصل کرو۔